السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شناس. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے. ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک اچھا اور نایاب قصہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جو آپ کو سناؤں گا. آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور قصے کا عنوان ہے ایمان. لیکن اس سے پہلے میری ایک نظم جس کا عنوان ہے میں. مجھ سے الجھو گے تو سحر میں گرفتار کر دوں گا. مجھ سے الجھو گے تو سحر میں گرفتار کر دوں گا. کہ جو لائے ہو ساری خوبیاں بیکار کر دوں گا. گر پارسا ہو تو موج کرو پارسائی میں. گر پارسا ہو تو موج کرو پارسائی میں. جو مجھ سے لڑو گے تو پھر تار تار کر دوں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کا جوہر ہے میرے پاس. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بار کا جوہر ہے میرے پاس. گر ظاہر کروں میں تو بار بار کر دوں گا. تم سمجھتے ہو جس کام کو اچھا کیا تم نے. تم سمجھتے ہو جس کام کو اچھا کیا تم نے. جو میں نے کیا اسے تو شاندار کر دوں گا. میں ملنگ نہیں شناس مگر اتنا اثر رکھتا ہوں. میں ملنگ نہیں شناس مگر اتنا اثر رکھتا ہوں. بے ایمان کو تئیں اپنے ایماندار کر دوں گا. تو یہ تھی آج کی میری نظم اور عنوان تھا ایمان. تو دوستو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے اسے گاؤں میں پتہ چلا کہ کسی شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا. اس نے گاؤں والوں کو ایک درخت کی پوجا پہ لگا دیا اور کہا کہ درخت کی پوجا کرو تو یہ درخت تمہیں بارش دے گا، تمہیں اناج دے گا، تمہیں یہ دے گا، تمہیں وہ دے گا. سارا کا سارا گاؤں جو ہے اس کی باتوں میں آ گیا اور اس درخت کی پوجا کرنے شروع کر دی. جب ایک مسلمان کو پتہ چلا کہ بھئی ایسا ہے اور اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں، شرک کی طرف جا رہے ہیں، تو اسے بڑا غصہ آیا اور غصے میں آ کے وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آج میں شیطان کا قلع کما کر دوں گا. وہ جانے لگا اور جاتے ہوئے راستے میں ہی شیطان نے اس کو جا لیا اور اس سے کہا کہ کدھر. تو اس نے کہا کہ ایسی بات ہے اور میں آج اس درخت کو کاٹ دوں گا، اس درخت کو ختم کر دوں گا تاکہ لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس درخت کی پوجا نہ کریں. لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے اس سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو تجھے مجھ سے لڑنا پڑے گا. اسے کہا تو کون؟ شیطان نے اسے بتایا کہ میں ہی وہ شیطان ہوں جس نے لوگوں کو اس درخت کی پوجا پر لگایا ہے. اگر تو مجھے ہرا دے گا تو اس درخت کو کاٹ سکتا ہے ورنہ تو اس درخت کو نہیں کاٹ سکتا. اب وہ آدمی ایمان سے لبریز تھا، اس نے چیلنج قبول کیا. دونوں کی لڑائی شروع ہوئی اور اس آدمی نے اٹھا کے پٹک دیا شیطان کو، شیطان کی کمر کی ہڈی توڑ دی. شیطان بلبلانے لگا اور وہ آدمی آگے بڑھنے لگا کہ میں جا کے آج درخت کاٹتا ہوں. تو اس نے شیطان نے اس آدمی کے پیر پکڑ لیے اور پیر پکڑنے کے بعد اس آدمی سے کہا کہ ایک کام کر، میں تجھے اتنا مال ابھی اسی وقت تیرے قدموں میں حاضر کرتا ہوں، درخت کو چھوڑ دے. اور یہ بولتے ہی اس نے وہ مال حاضر کر دیا، یعنی کہ سونے کے ڈھیر لگا دیے اس کے پیروں کے آگے. اب جب اس آدمی نے سونے کے اتنے سارے ڈھیر دیکھے تو اس کی نیت تھوڑی سی ڈگمگا گئی اور ڈگمگانے کے بعد اس کی تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور شیطان نے اس کو بھی بہلا پھسلا کے وہ سارا ڈھیر اس کے حوالے کر دیا. جب وہ ڈھیر لے کر گھر پہنچا اور بہت خوش تھا کہ میرے پاس بے انتہا مال ہو گیا ہے، اب مجھے تو ضرورت ہی نہیں زندگی میں کسی چیز کی. جب وہ گھر پہنچا تو گھر پہنچتے ہی وہ سارا کے سارا مال غارت ہو گیا، تکارت ہو گیا، غائب ہو گیا. اس آدمی کو بڑا غصہ آیا، وہ پھر دوبارہ جانے لگا اور دوبارہ جب جانے لگا تو اب شیطان نے اس کو چیلنج کیا اور اسے کہا کہ تجھے مجھ سے ایک بار پھر کشتی لڑنی ہوگی ورنہ تو درخت کو نہیں کاٹ سکتا. اب دوبارہ جب شیطان اور اس کی ہاتھا پائی ہوئی تو شیطان نے اس کو اٹھا کر ایسا پٹکا کہ اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ بلبلانے لگا اور وہ شور مچانے لگا. پھر وہ کہنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا، دوسری بار تو نے مجھے کیسے ہرا دیا؟ تو شیطان نے کہا دوستو کہ پہلی بار تو نے مجھے نہیں ہرایا تھا، تیرے ایمان نے مجھے ہرایا تھا، اس نے مجھے اٹھا کر پٹکا تھا
تیرے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو مجھ سے مقابلہ کر سکے. اور دوسری بار جب تو واپس آیا تو تو ایمان کے لیے نہیں آیا تھا، تو اپنے اس اکارت ہوئے مال کے لیے واپس آیا تھا جس کی وجہ سے میں نے تجھے پٹک دیا. تو دوستو، جب تک ایمان کی طاقت آپ کے اندر موجود رہے گی آپ شیطان کو پٹکتے رہیں گے، اور جب یہ طاقت چلی جائے گی تو شیطان آپ کو پٹکتا رہے گا. امید ہے قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.